أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين الحمدللہ جملہ فعلیہ کے قواعد ہم کر رہے ہیں پچھلے تین کلاسز سے، اور آج اس کو ختم کر کے انشاءاللہ اگلا ٹاپک بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بس ریویژن کرتے ہوئے چلیں گے، اور مائک پہ کون آنا چاہے گا میرے ساتھ؟ میں آ جاؤں مس۔ جی اقصیٰ موسٹ ویلکم۔ اچھا، تو پہلا قاعدہ کیا ہے جملہ فعلیہ کے قواعد میں سے؟ فعل کے بارے میں جملہ فعلیہ کا پہلے بتا دیں کیا ہے؟ اچھا، جملہ فعلیہ کا ہے کہ جملہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جو فعل سے ٹھیک ہے، شروع اور ہوتا ہو، فعل سے بالکل ٹھیک شروع ہے۔ ہوتا ہے، اور فعل وہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب دیکھتے ہیں پھر کہ اس جو کے جملہ بعد فعل سے شروع ہو رہا اس کے کیا رولز ہیں، جی اس میں فعل فاعل مفعول ہوگا، ٹھیک ہے جی نا؟ سم ٹائم ہمارے پاس جو فائل جو ہوتا ہے وہ فعل میں ہی چھپا ہوتا ہے، اور سم ٹائم وہ الگ سے بھی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر الگ سے ہوتا ہے تو وہ اس میں فائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فائل، اسم الفاعل نہیں ہوتا اس اقصا، میں وہ اسم ظاہر اس میں نہیں، دیکھو، ظاہر ہاں جی یعنی ظاہر مطلب جی جی obvious جی clear، جو ظاہر ہو obvious کے آ جاتا ہے۔ اس میں ظاہر کے طور پہ اگر فاعل آئے، کیونکہ اسم الفاعل کوئی اور چیز ہے اقصا، ٹھیک ہے۔ اسم الفائل نہیں بولا تھا، اس میں فائل بولا تھا، اس میں فاعل نہیں نا بول رہے، اس میں ظاہر بول رہے ٹھیک ہیں، ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں ظاہر میں نے صحیح کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہوں اس میں ظاہر کے طور پر یہ ہوگا دیکھیں یہاں پہ تو بھی ایسے الگ لکھا سے ہوا ہے ہوگا، اقصا، جی فاعل جی جب اس میں ظاہر ہو، ظاہر ہو، ٹھیک اس ہے، میں ظاہر ہو، یعنی ظاہر ہو کہ اسم کے طور پہ وہ الگ اسم سے ظاہر ہے، ظاہر ہو ہاں رہا ہو، الگ سے آ کیونکہ رہا ہو تو کیونکہ فعل میں چھپا ہوتا ہے، سم ٹائم جب ہاں الگ سے نہیں، نہیں ہوتا ہمیشہ ہی تو وہ چھپا فعل ہوا میں ہوتا ہے، فعل میں ہمیشہ ایک ناؤن چھپا ہوا ہوتا ہے، چھپا پروناؤن چھپا جی ہوا ہوتا ہے، لیکن یوز ہم تب کرتے ہیں جب آگے ہوں الگ سے نہ آئے، تو پھر ہم نہ اس کو ہو یوز کر لیتے اس ہیں۔ کو جی اور اگر آگے تو الگ سے آ جائے تو پھر ہم وہی والا یوز کرتے ہیں، پھر وہ ہڈن والا جو ہوتا ہے چھپا ہوا اس کے وہ اندر ضمیر، وہ نہیں یوز جی کرتے پھر۔ وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر اس میں ظاہر ہے تو وہ حالت رفع میں ہوگا، یعنی پیش کے ساتھ بالکل ہوگا، بائی ڈیفالٹ حالت میں ہوگا، بائی ڈیفالٹ، اور یہاں جیسے یہاں پہ بائی تو پیش ہے بائی ڈیفالٹ حالت، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے، تسنیہ کے کیس میں وہ الف کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ مسلمانی، جو جیسے جیسے چینجز آتی ہیں وہ پھر ہاں وہ اس میں آ رہی ہیں، بالکل۔ جیسے تو اسم اس کی میں آ حالت رفع مسلمانی ہے تسنیہ کی، ٹھیک ہے، اور ہوں اس کی جمع اور کی اس حالت رفع رفع واو نون سے مسلمون، پہچانتے ہیں ہم، جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ترتیب میں فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول ہے، تو صحیح اس میں ایسا بھی، اور جو اس کا جو مفعول ہے وہ اس کا ایسا اسم ہے جو وقت بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی ہو سکتا ہے، حالت بھی ہو سکتا ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے، اور سب ہمیشہ اس کی حالت نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ حالت نصب، نصب میں ہوگا، تو اس کی ترتیب ہوگی فعل، پھر فاعل، فاعل پھر اس میں مفعول، ظاہر، اور پھر ہوں مفعول، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ پھر اس اور کی میں نے یہاں مثال سے ہم پہچانیں گے کہ اگر جو تیسرا اسم ہے اس کے اوپر زبر ہے نا، حالت نصب میں ہے، حالت نصب فتحہ مطلب ہے، زبر، تو پھر وہ فتح، مفعول ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک سادہ جملہ ہوگا، قتل، اس ایک مرد نے قتل کیا، پھر اگر ہوں ہم جملے کو تھوڑا زیادہ کریں گے، قتل داؤد، داؤد نے قتل کیا، ہوں ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم اس کو ایسے بنائیں گے، قتل داؤد جالوتا، ہوں داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جالوت بالکل، جو ہے یہاں پر اس کا مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پھر ہم جالوت اس کے اوپر تا نظر آ رہا ہے نا، تا جی کے تا اوپر کے فتحہ اوپر نظر آ رہا زبر ہے۔ ہے، فتح ہوں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، قتلا داؤد جالوتا فی البیت یا فی البحر، یہ ماشاء بھی اللہ، فی البحر اس کا مفعول ہی ہوگا نا، ہاں بالکل، وہ حالت اچھا، رفع میں ہی ہوگا، لیکن سوری لیکن فی کی منصوب، وجہ سے ہاں لیکن فی کی وجہ سے فی البیتی آ گیا ہے نا، کیونکہ حالت وہ جر میں آ گیا، حرف جر، ماشاء اللہ ہاں بہت اچھا آپ نے پریپیئر کیا ہوا ہے، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے رول تھوڑا ریوائز کیے تھے، اس میں پہلا رول تو یہ ہے کہ ہم نے جب جملہ فعلیہ بنانا ہے، ہم نے فاعل کی تعداد کو یعنی واحد، تثنیہ اور جمع جو ہوگا، اس میں ہمارا جو فعل میں جو ہم لگائیں گے، فعل جو لگائیں گے وہ صرف اس میں جنس کا خیال رکھیں گے، یعنی وہ واحد صرف لگائیں گے، اگر مذکر ہوگا ہاں مذکر واحد، مذکر تثنیہ، مذکر جی جی، جمع، ان سب کے لیے فوکس ہم ہمارا اس پہ ہے کہ واحد ہوگا، واحد واحد ہوگا، غائب، بس صرف واحد نہیں، غائب ہوگا، واحد غائب، یہ فوکس ہے، جی یہ ہر جی جگہ یہی واحد رول اپلائی غائب، ہوگا،
باقی تھوڑا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے, اور لیکن تسنیہ واحد ہوگا تسنیہ اور جی غائب ہوگا, یہ ہر جگہ فالو غائب چیز ہو رہی ہے. یہ بس میں لکھ لوں واحد اور اس کے ساتھ غائب. یاد رکھنا ہے کہ غائب. ہوں جیسے سجدہ صالحو, سجدہ صالحانی, سجدہ صالحون, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک ہم نیک مرد نے سجدہ کیا, دو نیک مردوں سجدہ نے سجدہ کیا, جی سب نیک مردوں نے سجدہ کیا. ہمارا جو ٹھیک ہے, فعل ہے وہ سیم آ رہا ہے, واحد مذکر ساجدہ کا آ رہا ہے, ساجدہ ساجدہ آ سجدہ رہا ہے. سجدہ سجدہ. اور ٹھیک ہے. ہمارا جو اس میں ظاہر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, ہوں ٹھیک ہے نا. ہوں ہاں جی, لیکن ہمارا فعل جو ہے سیم ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. طرح اسی طرح سجدت اسی کو مونس میں بھی کر کے بتا دیں. مونس میں کریں گے, سجدت صالحتن, صالحتو یا صالحتن, صالحتن, اگر آپ الف لام نہیں ٹھیک لگا ہے رہے تو تن, پھر تنوین لگائیں نا. ٹھیک ہے کسی سجد, ایک نیک عورت نے سجدہ کیا. ہاں جی ہاں جی, صالحتن سجدت صالحتانی سجدت صالحتن صالحاتن صالحاتن. صالحاتن, ٹھیک ہے. تو لمبا یہ ہم کریں گے نے واحد مونس کا صیغہ لگایا, اور یہ ہمارا جو اس میں ظاہر تھا وہ مونس تھا, اس لیے صالحاتن آپ نے مونس کا لگایا. صالحاتانی ہوں صالحاتن. اس کی ہماری جو وہ ہے نا اس کا عدد, یعنی اس کی واحد تسنیہ اور جمع چینج ہو رہا ہے لیکن فعل نہیں چینج ہو رہا. سجدت اچھا, سجدت ہی رہا ہے نا تینوں جگہ پہ. جی جی. صحیح. اب اس کے بعد رول نمبر 2 تھا, جب ہمارا اور اگر مفعول فاعل, ایڈ کرنا ہو اقصا, اگر آپ نے جی کہنا ہو کہ ایک صالح, ایک نیک عورت نے اللہ کو سجدہ کیا, رائٹ. اب اس کو کر کے دکھاؤ عربک میں. اللہ سجدت صالحتن ہاں, اللہ پھر وہ جی ہاں, وہ جب جوڑنا ہوگا نا آپ نے اللہ کو, ہوں مطلب اگر آپ جوڑ ہوں کے پڑھیں گے تو ہوں صالحتن اللہ للہ بھی آ تو سکتا ہے. اللہ, صالحت اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. جی, کیونکہ ہاں کے اوپر زبر لکھیں گے وہ حالت نصب میں ہوگا, ہاں اللہ, منصوب حالت میں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء ہاں اللہ, آئی ایم ہیپی کہ آپ کا مجھے اب تسلی ہوگی کہ بہت اچھا کانسیپٹ کلیئر ہے آپ کا. الحمدللہ. میں بس رول نمبر 2 جو تھا یہ بس ٹھیک ہے نا, اس میں رول میں اور تو بالکل کچھ ایڈ بالکل ٹھیک کرنے ہے, کے لیے بہت نہیں. اچھا آپ نے اچھا ایکسپلین کر رول, دیا. ہاں رول نمبر 2 میں الحمدللہ, رول نمبر 2 میں تھا جب ہمارا فائل جو اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا الگ سے, وہ ٹھیک ہے نا, وہ الگ سے ہوگا تو یہ رول چلے گا نا, کیونکہ یہ بالکل غیر عاقل تبھی بالکل, پتہ ہاں چلے جی گا. بالکل ہاں, بالکل. اس میں ظاہر ہوگا الگ سے, اور وہ جمع کی حالت میں ہوگا, اور جمع بھی جمع مکسر ہوگی, اور جو ہمارا فائل ہوگا وہ غیر عاقل ہوگا. غیر عاقل مطلب بالکل. بے عقل, اس میں آپ بے جان اور جاندار دونوں چیزوں کو شامل کرتے ہیں, تو جیسے کہ عاقل کون جانور سے ہیں, بھی ہیں, بس وہ بتا دیں, باقی عاقل سب کچھ غیر عاقل ہے. انسان, فرشتے اور جن. انسان, فرشتے اور جن. ہاں جی, یہ 3 انسان, فرشتے اور جن, یہ 3 چیزیں تھی جو ہم عاقل کی کیٹیگری میں لے رہے ہیں, اور باقی سب جو ہے وہ غیر عاقل کی کیٹیگری میں لے رہے ہیں. اس کی میں نے ابھی مثال نہیں تیار کی تھی کچھ تھوڑی, لیکن جیسے یہیں سے اگر میں پڑھ کے سناؤں, اگر ہاں یہ میں پوری طور بتا دوں, غیر عاقل ہوگا جمع مکسر غیر عاقل ہوگا, تو جو ہمارا فعل ہے نا وہ واحد مؤنث غائب کا ہوگا. ہاں, واحد غائب تو ہر جگہ سیم رہے گی سچویشن, لیکن ہاں یہاں پہ جی, بے شک اب جو فاعل ہے وہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے, جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے, تو اس کا فعل جو ہوگا نا وہ مؤنث کا ہی آئے گا ہر صورت میں. ٹھیک ہے, واحد مؤنث غائب کا تو ہی ہے. ہر جگہ سیم ہے نا سچویشن, لیکن یہاں پہ ہے کہ وہ مؤنث کا آئے گا, چاہے کوئی مذکر چیز بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, بس یہ اس میں یہی ہاں یہی مطلب رول ہے ایک اس میں, رول بالکل تھا. یہی چیز ذہن میں رکھنے والی ہے. تیسرے رول کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی, تیسرا رول بھی میں نے سنا ہے, لیکن اچھا چلے میں بتاتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ جب فعل اب واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب دونوں نہیں طرح سے رکو, استعمال ہو. جی ہاں جی, ہاں ہاں, یعنی ابھی جو ہم پیچھے والا رول کر کے آئے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہوں تھا کہ جمع ٹوٹی ہوئی جمع ہو لیکن غیر مکسر عاقل کی ہو, ہے نا. ہوں. ٹوٹی ہوئی جمع مکسر ہو لیکن غیر عاقل کی ہو. یہاں کیا اچھا رول ہے, اچھا اچھا, ٹوٹی اب ہوئی دوسری جمع ہو آپشن آ لیکن یہ گئی. عاقل کی ہو. ٹھیک ہے, دوسری آپشن کو کور ہو گیا اب. ہاں ہاں ٹھیک ہے, وہ تھی ٹھیک جمع ہے, مکسر ہے, فائل ٹوٹی ہوئی جمع ہے, لیکن کس کی, غیر عاقل کی. اور لیکن یہ اس کے عاقل کی اپوزٹ ہے. ہاں, یہ جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع ہے لیکن کس کی ہے, عاقل کی. عاقل کی ہو. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں چاہے آپ مذکر کا لگا لیں, مؤنث کا لگا لیں, دونوں ٹھیک ہے. اس صورت ٹھیک ہے, میں صرف مؤنث کا لگے گا. ہاں جی, اگر غیر عاقل ہوگا تو صرف مؤنث میں چلا کا جائے لگے گا, اور ہاں عاقل ہوگا تو دونوں لگ سکتے ہیں. ہاں, غائب واحد غائب تو میں نے کہا نا, وہ تو ڈیفینیٹلی ہر جگہ طرف سیم, ہی. ہر جگہ سیم ہے. ٹھیک ہے, واحد کا ہوگا اور غائب کا ہوگا, وہ ہر جگہ سیم ہے. ٹھیک ہے,
جملہ فعلیہ میں. لیکن ڈفرنس کیا آ رہا ہے کہ اگر وہ نارمل ہے تو پھر اس کو نمبر کو فالو نہیں کر رہا. اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے, ٹھیک ہے, جمع مکسر, تو پھر وہ مؤنث کا ہی لگے گا لازم. لیکن اگر عاقل کی جمع ہے تو پھر وہ مذکر کا بھی لگ سکتا ہے, مؤنث کا بھی لگ سکتا ہے. کلیئر اقصیٰ؟ ہاں جی بالکل. یعنی بس اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم جمع کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو ہم 2 کیٹیگریز ہیں, ایک عاقل اور ایک غیر عاقل, اور دونوں کے رولز بھی ہمارے الگ الگ آ گئے. رول کیا ہے کہ اگر غیر عاقل ہے تو صرف مؤنث کا فعل لگے گا, مؤنث ہوگا, اور اگر عاقل ہے تو واحد مؤنث اور یا واحد مذکر اور مؤنث دونوں لگ سکتے ہیں. تو واحد اس کی مذکر مثال ہے, غائب یا واحد. اس کی مثال ہے رجال, عاقل ہے اور ٹوٹی ہوئی جمع ہے نا. ہاں جی, رجال کسی مرد کے لیے ہی ہے اور یہ عاقل ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی. رجلن ایک مرد ہوتا ہے, دیکھو یہاں پہ مثال, رجلن ایک مرد, لیکن رجال زیادہ مرد, ٹھیک ہے, جمع ہے اور ٹوٹی ہوئی جمع ہے, جمع مکسر ہے. تو اس کے لیے واحد کا مذکر کا بھی لگ سکتا ہے, کتب رجال, کچھ مردوں نے لکھا, لیکن کتبت رجال بھی لگ سکتا ہے. یہ رول ہے. ہاں جی, رول یہ اپلائی ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کتبہ رجال سب مردوں. اب دیکھو کتبہ, حالانکہ اگر ہم الگ سے اس کا ترجمہ کریں اس کا مطلب ہوگا اس ایک مرد نے لکھا, کتبہ کا مطلب ہے نا, لیکن ہم اس ایک کو یوز نہیں کریں, وہ جو ہڈن اس میں ضمیر ہے نا, وہ ہم استعمال نہیں کر رہے کیونکہ آگے رجال حالت رفع میں آ گیا, تو ہم اسی کو ترجمہ کر رہے ہیں کہ کچھ مردوں نے لکھا. کچھ میں کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ تنوین ہے نا, ہاں, یعنی کچھ مرد, کوئی بھی مرد ہے, خاص نہیں کیا کسی کو. ہاں, تو کتبہ رجال کچھ مردوں نے لکھا, کتبت رجال بھی آ سکتا ہے, مؤنث کے فعل کے ساتھ بھی یہ آ سکتا ہے. تو مس رفت قرآن میں اس رول کی یہ اپلیکیشن کافی زیادہ ہے کہ مطلب کافی زیادہ نہیں ہے لیکن ہے, یعنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہے. ہاں, ڈیفینیٹلی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کیا نا, رسولوں کا, تو وہاں اللہ نے کہا جاءت رسل, مؤنث کا صیغہ لگا ہوا ہے وہاں پہ, مؤنث کا صیغہ, ٹھیک ہے. رسل بھی جمع ہے, رسول رسول کی جمع ہے. ہاں, رسول کی جمع, رسول کی جمع رسولن, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جاءت دیکھیں گے آپ اکثر جگہوں پہ, تو وہ یہی والا قاعدہ لگا ہوا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اصل میں اقصا سارے قاعدے قرآن سے ہی بنائے گئے ہیں, جس نے بھی عربک گرامر بنائی ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان نان عربس کو ہی, انہوں نے قرآن سے ہی بنائے ہیں. یعنی جو چیز قرآن میں جیسے آ گئی نا, اس کو ایک رول کے طور پہ انہوں نے مینشن کر دیا, جیسے جیسے ریپیٹ ہوتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, صحیح. آگے چلیں. اب دیکھو نساء, نساء جو ہیں وہ عورتیں ہے نا, جمع ہے. ہاں جی, آپ نے بتایا تھا امراۃ, اور پھر اس کی امراۃانی, لیکن جمع اور اس پھر کی نساء. نساء. اور دیکھو یہ مجھے قرأ, پتا چلا ہے. ہاں, قرأ پڑھا, یہ مذکر ہاں کا جی صیغہ ہے, جی, تو اس کے ساتھ حالانکہ نساء عورتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ عورتیں, مذکر کا بھی لگا قرأ, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن قرأت تو لگنا ہی تھا نا, یہ تو ہے ہی مؤنث, تو مؤنث کے ساتھ مؤنث کا بھی لگ سکتا ہے, مؤنث کے ساتھ اور مذکر کا بھی لگ سکتا ہے, جب جمع مکسر ہے تو. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ ساری پچھلی روایت تھی ہماری ابھی تک, لیکن الحمدللہ مجھے تسلی ہے کہ اب سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ یہ رولز ایسے ہیں کہ جو تھوڑا دیر سے سمجھ آتے ہیں, لیکن میں ذرا سلو ہو گئی ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا میری سپیڈ بہت سلو ہو گئی ہے. جی الحمدللہ, ہمارے جیسے کے لیے آسانی ہو گئی ہے, لیکن اسی لیے میں نے سلو کر دی ہے کہ اب چیزیں ذرا زیادہ سمجھنے والی آ رہی ہے, تو انشاءاللہ. اچھا, چوتھا رول آج کا جو نیا رول ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. چوتھا رول ہے کہ جب اس کے 2 پارٹس ہیں, جب فاعل, اب دیکھو فاعل کے اکارڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں نا, جب فاعل اس میں جمع ہو, اب دیکھو ایک ہوتا ہے کہ ویسے جمع بننا, جیسے رجال ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے. اس میں جمع ہوتا ہے کلیکٹیو ناؤن, انگلش میں لکھا ہوا ہے, یعنی وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس میں جمع کا کانسیپٹ ہوتا ہے, جیسے قوم ہے نا, قوم, ہاں جی, قوم جو کلیکٹیو ناؤن ہے, نیشن ہے نا, کیونکہ بہت سارے لوگ ملیں گے تو قوم بنے گی. تو جب کلیکٹیو ناؤن ہو, جب اس میں جمع, حالانکہ یہ واحد ہی ہے, قوم لفظ کے اعتبار سے واحد ہے کیونکہ اس کی جمع آتی ہے اقوام, ہاں جی, ہے نا اقصا. ہاں جی,
لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے، ایک واحد ہے، قوم، لیکن قوم میں ہاں اٹ جی، سیلف بہت سارے لوگ جمع ہیں، بہت ایک گروپ، ہاں جی گروپ ٹھیک ہے آف ٹھیک ہے پیپل، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے لیکن یہ لفظ واحد ہی ہے، جمع نہیں ہے اس ہوں صورت میں. جیسے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جمع ہو رجال، یہ تو ہوں جمع بھی ہو گیا نا، ہوں کیونکہ اس کا ہوں واحد رجل ہے. ہوں لیکن قوم کا واحد کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ خود واحد ہے، ہوں لیکن اس میں سینس جو ہے نا وہ یعنی زیادہ لوگوں کی ہے نا. ٹھیک ہے. واحد ہے لیکن اس میں اس کو کہتے ہیں اس میں جمع، یعنی اچھا اس میں جمع کہتے ہیں. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، جی اس میں جمع جی یعنی کلیکٹیو جی ناؤن. انگلش میں تو شاید انگلش ٹھیک. والے لوگوں کو تو آسانی سے سمجھ آ رہی ہوگی کلیکٹیو ناؤن کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو اردو میں اس میں جمع کہتے ہیں. اردو میں ہمیں یہ نہیں کانسیپٹ پڑھایا جاتا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اردو گرامر جب ہم نے اردو، میں تو ظاہر اردو میڈیم کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہمیں یہ اس میں جمع کا کانسیپٹ نہیں اس طرح دیا جاتا، لیکن جی انگلش میں کلیکٹیو ناؤن کا ضرور دیا جاتا. آئی ہاں انڈرسٹینڈ جی وہ دیٹ. زیادہ ہی ٹھیک ہے. پکڑا تو جاتا ہے. بہرحال جب اس اچھا. میں جمع ہو نا اقصا، ہوں جب ہمارا ہوں فاعل جو ہے وہ اس میں جمع ہو، تو اس ہوں صورت میں بھی جو ہے دونوں طرح سے، یہ اگلا سوری نیا رول نہیں تھا، یہ اسی رول کا بے پارٹ کا تھا. بے پارٹ. ٹھیک ہے. ہاں تو ہم نے رول کیا تھا، رول وہی اچھا. لگے گا کہ ہاں مذکر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہی رول جو ٹھیک اوپر ہے. ہم نے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، ہوں وہی رول یہاں ہوں پہ بھی اپلائی کہ جب اس میں جمع ہو تو مذکر کا بھی، چاہے وہ لفظ ہم مذکر استعمال کرتے ہو یا مؤنث استعمال کرتے ہو، لیکن اس کا جو فعل ہے نا وہ دونوں طرح آ سکتا ہے. اچھا ہم نے جو پہلا رول تھا اوپر والا اس کو وہی پکڑنا رول ہے اس میں اور بھی اس کی اپلائی 3 ہوگا. آپشن دیکھنی ہے کہ کہاں کہاں اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو غلب القوم، اچھا. قوم غالب آ گئی، لیکن غلبت القوم، قوم غالب آ گئی، یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اور غلبت چونکہ ساکن ہو جاتا ہے نا، کیونکہ یہ مؤنث کا نا غلبت، اور غلبہ مذکر ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے مذکر یہ. ہے دونوں طرح. اچھا لیکن جب اپنے اس کو ساکن والے کو جوڑنا ہو نا تو پھر کسرہ لگا کے جوڑتے ہیں. یہ بھی رول ساتھ ہی دیکھ لیں. اچھا 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 یہ ہاں یہ ٹھیک ہے. دیکھو، یہ کسرہ جو ہے انہوں نے ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے نا، کیونکہ یہ کسی وجہ سے آیا، یہ نارمل کسرہ نہیں ہے. اس کا اپنا، اس لفظ کا اپنا کسرہ نہیں ہے، یہ اصل میں لفظ تھا غلبت القوم. دیکھو ٹوٹ جاتا ہے نا وہاں پہ غلبت القوم، لیکن اگر ملا کے پڑھنا تو ہاں ہم کہیں گے غلبت القوم، اس طرح پڑھا جائے ہاں گا. جی. پھر جب پہلی صورت میں ہے واحد مذکر میں تو غلب القوم ہوا ہوگا نا، تو اس میں بس یہ رول اس میں میں تو تھوڑا ضرورت سا ہی نا غلب القوم، وہ ضرورت نہیں ہے باہر سے ہی کیونکہ وہ مل جڑا سکتا ہے. ہے. ہاں لیکن جب سکون آ گیا تو پھر وہ جڑ نہیں پا رہا نا آگے، تو اس کو جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے. پھر کسرہ لگایا ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہوں ہاں جی یہ تو ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا بھی اسی کے ہی پارٹس ہیں. یہ سوری پتہ نہیں کیوں میں نے، مجھے لگا کہ 4 رولز ہیں، اللہ معاف کرے. اچھا چوتھا آگے آ رہا ہے، لیکن یہ اس تھرڈ قاعدے کے ہی آگے 4 پارٹس ہیں. چوتھا کیا ہے، سوری تیسرا کیا ہے، جیم پارٹ. اچھا. جیم والا اسی قاعدہ وہی ہے کہ ہوں مذکر کا بھی لگ سکتا ہے، مؤنث کا بھی لگ سکتا ہے، قاعدہ وہی ہے. ٹھیک ہے. ہوں اور آگے اب کیا ہے کہ فاعل جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو. اب ہم نے مؤنث اور مذکر جب پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا ہوں تھا کہ کچھ تو حقیقی مؤنث ہوتے ہیں نا، یعنی ہوں ریئل جینڈر جیسے ہوتی ہے ان لڑکی، کی. جیسے ہاں لڑکی. لڑکی، لڑکا، عورت، مرد، ہے نا. ہوں لیکن ہوں کچھ ہوں چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریئل جینڈر تو نہیں ہوتے، جیسے میز، کرسی، گھر، مسجد، ہوں ان کے ریئل ہوں جینڈر تو نہیں ہوتے، ہے نا. لیکن ہوں پھر بھی ہر زبان میں ان کو مذکر یا مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو جی اگر مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے ٹھیک ہے. سورج کی مثال ہے اس میں، شمس. ہوں شمس کی کوئی ریئل جینڈر تو نہیں ہے نا سورج کی، لیکن ہر عربک زبان کے میں، حساب سے اس ہاں کی ہے جو. عربک میں اس کو مؤنث استعمال ہوں کرتے ہیں. ٹھیک اچھا ہے. اقصا ٹھیک ہے. عربک میں اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو اس صورت ہوں میں بھی جب مؤنث ہے لیکن غیر حقیقی، ٹھیک ہے، مؤنث بھی ہو یعنی جینڈر اس کی، اور وہ غیر یعنی حقیقی عربک ہو. میں اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے ریئل جینڈر نہیں ہے اس کی، تو اس صورت میں بھی دونوں طرح سے فعل لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. طلعت، طلعت مؤنث یہ آیا ہے، طلعت مؤنث کا صیغہ ہے نا، تو شمس طلعت، مؤنث ہاں جی ہے نا. ٹھیک ہے شمس ٹھیک ہے. مؤنث ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے. لیکن طلع یہ مذکر کا صیغہ ہے. مذکر کا صیغہ تو پھر تا کیوں آگے لگا؟ یہ والا جو ابھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، طلع. جی اچھا اچھا اچھا، میں ادھر بک میں دیکھ رہی اچھا تھی. آپ اپنی بک میں ہارڈ ہاں کاپی میں سوری دیکھ رہے ہیں. سوری. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ تو انہوں نے اس طرح کہا نا طلعت،
اور اس کو ملانے کے لیے طلعت ملا کے الشمس، ملانے کے لیے، ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے پیچھے ٹھیک میں ہے نے آپ ٹھیک کو ہے. ایکسپلین کیا تھا کہ ہاں جی ساکن جب بالکل آ وہ جائے، رول تا ساکن ہے، مل سیکنڈ نہیں سکتا، ملانے کے لیے کسرہ دیا، ورنہ کسرہ یہ لگایا. چیز ایک ہی تھی، اسی کو انہوں نے دوبارہ لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک جی ہے، ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے. پہ طلع، طلع اب یہ مذکر کا صیغہ آ گیا تو یہ بھی چلے گا مؤنث کے ساتھ، حالانکہ شمس اچھا مؤنث ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے تو دونوں طرح. یہ کم کم ہی ہیں ایگزامپلس، لیکن چلو آ گئے تھے رولز تو میں بتاتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور جو چوتھی، اصل میں جو ہم نے پہلے دو پڑھ لیے ہیں نا، دیٹ آر دا موسٹ یوزڈ ون. یہ اچھا والے بہت ہی ریئر آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اچھا کبھی آ گئے تو پھر ہم کر لیں گے. اچھا وہ پڑھا تھا نا سمجھ آ جی صاحب کہ وہاں پہ، چاہیے ہاں بس میں آپ کو یہ ریکال کرا ٹھیک ہے دوں گی، ورنہ برڈن نہیں لینا ان کو یاد رکھنے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا بھی پڑھیں گے دال والے کو، یعنی اس کا چوتھا ہاں رول جو ہے. دال بھی پڑھ لیتے ہیں، ظاہر ہے جب آ گیا سامنے. جب ٹھیک فاعل ہے ٹھیک مؤنث حقیقی ہو، اب دیکھیں مؤنث حقیقی ہے یعنی ہے. ریئل جینڈر ہے، ریئل جینڈر یعنی ریئل کوئی جینڈر جاندار چیزوں میں ریئل ٹھیک ہے. جینڈر ہوتی ہے نا، ہے نا. ہاں جی. لیکن فعل اور فاعل کے درمیان، فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو بھی دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل عبادت الیوم فاطمہ، آج فاطمہ نے عبادت کی. تو عبادت تھا نا، اس کا نارمل کیا تھا؟ عبادت، وہ کسرہ تو لگی ہوئی ہے صرف کثرت جوڑنے کے لیے. جوڑنے تو کے لیے. عبادت فاطمہ تو ہوتا، پھر تو لازم مؤنث ہی کرنا. لیکن بیچ میں نا جو وہ مفعول تھا نا، وہ سم ٹائم بیچ میں بھی آ جاتا ہے دونوں کے، فاعل اور مفعول کے. ٹھیک ہے، اچھا. کیونکہ نارمل کیس تو یہی ہے کہ عبادت فاطمہ تو ہو. لیکن اگر آپ کو بیچ میں کوئی وہ حالت نصب کا یعنی فتحہ کے ساتھ کوئی اسم لگے، اس کا مطلب ہے مفعول بیچ میں آ گیا ہے، مفعول ہے. بیچ میں ٹھیک آ ہے. گیا. ٹھیک ہے، تو فاصلہ ہو گیا ہے فاعل اور مفعول میں، تو پھر دونوں طرح سے فعل استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی اور مذکر بھی. یعنی اچھا. عبادت الیوم فاطمہ تو یا عبد الیوم فاطمہ تو. بڑا اسٹرینج سا رول ہے ٹھیک ہے. یہ. جیسے ہماری ترتیب جملہ فعلیہ کی ہے، فعل پھر اس کے بعد ہاں فاعل اگر وہ اور پھر ترتیب اپسیٹ ہو جائے، ہاں جی تو اس پھر یہ، ترتیب کے خیال سے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں پھر یہ رول بھی اپسیٹ ہو جائے گا کہ مؤنث تو ہے فاطمہ، لیکن مذکر کا بھی لگ سکتا ہے اس کے لیے، مؤنث کا بھی لگ سکتا ہے. یہ ہے رول. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مس رفت، یہ جو آپ نے کلیکٹیو ناؤنز بتائے ہیں، اس کے کیا پاسبل ورڈز ہیں؟ مطلب ایک تو قوم ہو گیا، اس کے علاوہ کیا کیا ورڈز ہیں؟ کچھ ہیں آپ کے؟ ایک میں دیکھ اور رہی ہے تھی جمع والے. کسی کے ہے ذہن میں اور تو بتائیں. کم ہی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتے. یہ جمع والے اس میں پیج میں دیکھ رہی جیسے تھی تو کچھ جیسے اتنا خاص نہیں ہے. میرا خیال ہے ملأ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں، وقال الملأ، اچھا. 9th پارا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ملأ ایک لفظ ہے جس کا شاید واحد نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، یعنی گروپ آف اچھا لیڈرز. تو ٹھیک ایک ہے، لفظ چلے مجھے ہم اس لگتا ہے کو کہ پھر وہ ہوتا ہے. ہاں ڈھونڈیں گے ہاں جب کہیں آئیں پہ. گے انشاءاللہ کہیں تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. ذہن میں اس وقت نہیں ہے، بس وہی میرے ذہن میں آیا ٹھیک ملأ. ہے اس کا ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ واحد میں نے کہیں جماعت کبھی پڑھا. جماعت جماعت. لیکن جماعت اس طرح سے قرآن پاک میں مجھے نہیں لگتا. فیاتن کے طور پہ آتا ہے وہ. ٹھیک ہے. فیاتن ایک گروپ کو، ہاں فیاتن بھی ایک گروپ کو کہتے ہیں. اقصا، فا، اچھا حمزہ اور تا. ٹھیک ہے. فیاتن، ہاں ہاں. اور یہ نا سورہ احزاب میں لفظ آپ کو نظر آئے گا فیاتن. تو اس کا ہے فیاتانی اور فیاتن. فیاتن یہ جمع ہے اس کی. لیکن اچھا فیاتن کا اٹ سیلف مطلب ہے کہ ایک گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کچھ ہیں عربک میں لفظ کچھ. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. ہوں جی اچھا، یہ بھی ہم نے چیز پڑھی ہوئی ہے، شاید آپ کو یاد آ جائے جب میں آپ کو بتاؤں. تو ہم نے جب پڑھے تھے نا وہ پروناؤنس پڑھے تھے، تو ہم نے پڑھے تھے کہ متصل ہوتے ہیں اور منفصل ہوتے ہیں. متصل کا مطلب اٹیچ ہو کے آتے ہیں، جڑ کے آتے ہیں، اور منفصل کا مطلب فاصلے پہ رہ کے آتے ہیں. یاد ہے کچھ ضمائر جی. کے بارے میں؟ 2 ٹیبلز پڑھی تھی ہم نے ضمائر کی نا. یعنی ایک تو پڑھی تھی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، اور انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. ٹھیک ہے. لے ہی جاؤں اس پیج پہ، میرا خیال ہے شاید پیج نمبر 12 پہ ہے. لیٹ می سی. اچھا یہ 6 آ گیا. جی یہ منفصلہ یہیں پر ہی ہے 12 پہ. جی یہ والا ٹیبل. ٹھیک ہے.
یہ والی ٹیبل. ہاں جی ہاں ٹھیک جی. ہے. اور یہاں تو خیر نہیں لکھا ہوا، لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس بکس ہیں یا اپنے نوٹس میں لکھ لیں کہ ضمائر جو ہے نا وہ 2 طرح کے ہیں. یہ تو خالی انہوں نے ضمائر ہی لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ لکھ لیں ضمائر منفصلہ. اور یہ بھی کون آپ سے؟ نے بتایا تھا کہ یہ والے جو ضمائر ہیں ضمائر منفصلہ یہ حالت رفع کے ہیں، اور جو دوسرے ہیں بالکل وہ حالت نصب کے ہیں، نصب اور جر جو کے اب ہم ہیں. ٹھیک ہے. پڑھیں گے، ہم جو ابھی پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ضمائر ہیں. ایک تو اس کا ہم کہیں گے کہ ضمائر منفصلہ ہے. منفصلہ کا مطلب فاصلے پہ رہ کے آتے ہیں، یعنی ٹھیک جڑتے ہے. نہیں ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، وہ ایک عورت وہ 2 عورتیں وہ سب عورتیں. انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت. رائٹ. مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے، آپ سب کو انشاءاللہ پتا ہوگا. تو انتی انتما انتن انا نحنو، یہ کبھی بھی جڑ کے نہیں آئیں گے، اور یہ ہمیشہ حالت رفع کے ضمائر کہلاتے ہیں. مثلا کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو پھر میں انا بولوں گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر مجھ پر کام ہو رہا ہے تو پھر میں انا نہیں بول سکتی. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میں اقصیٰ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اب میں کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے نا، کیونکہ کام کر رہی ہوں میں. کام ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، کام کر رہی ہوں. لیکن فائل ہے. اگر میں کہوں اقصیٰ آپ مجھے پڑھا رہی ہیں، تو تو اب میں کون سی حالت میں ہوں؟ میں کون سی حالت میں ہوں؟ اب میں حالت آپ نصب میں آ گئی. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ کیونکہ آیا؟ آپ کے اوپر کام جی جی آپ کے اوپر کیونکہ کام ہو مجھ رہا ہے، پہ آپ حالت اب نصب میں ہیں، ہاں آپ انتی، مفعول ہیں. ہاں اب انتی جو ہے نا، یعنی آپ پڑھا رہی ہیں نا اقصیٰ، تو انتی آپ جو ہے وہ حالت جی رفع میں ہے. ہاں جی، میں حالت رفع میں ہوں، یعنی میں فاعل ہوں. آپ فاعل ہیں، آپ پڑھا رہی ہیں، آپ فاعل ہو گئی، تو میں انتی یوز کروں گی. جب میں پڑھا ٹھیک رہی ہوں ہے. تو میں انا یوز کروں گی. ٹھیک ہے، یہ اتنی بات کلیئر ہے نا. اسی کو کہتے ہیں ہاں جی حالت رفع. جو کام کر رہا ہے وہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. حالت رفع میں ہے جی. اب میں آپ کو اگلے پیج پہ جو لے کے چلتی ہوں، جو دوسرے ہے نا، وہ کون سے پیج ہے بھلا؟ 80 کون سا؟ 80 نہیں، جو اب جو کون سا؟ حالت نصب، یہ والا 36 ہے. یہ اچھا حالت نصب اور جر کے ضمائر جو اچھا ہیں. اچھا، سوری میں وہ ضمائر نہیں وہ بطور نہیں، مفعول میں چلے، نہیں آج وہ کے نہیں. سبق میں چلے. یہی وہی ضمائر کی ٹیبل ہے، لیکن یہ حالت نصب اور جر کے ضمائر ہیں. اب اچھا، حالت نصب کا کیا مطلب ہے؟ حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ مفعول. مفعول. جی جی ٹھیک ہے. جی. اب دیکھیں، جو میں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں کہوں گی کیا ہوگا؟ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں تو ہو گیا فاعل، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں. ہاں. اب جو پڑھانا ہے نا، وہ اس میں وہ ہمیں اس میں لے کے جانا پڑے گا، اس میں باب ثلاثی مزید میں، کیونکہ پڑھنا خود ہوتا ہے علم جاننا، لیکن علم. اوکے. اچھا. علمکی اس کو میں، کیونکہ میں اگر تو میں نے اگر فرض کرو میں نے اس کو پاسٹ ٹینس میں نا، کہ میں نے آپ کو پڑھایا، کیونکہ ابھی تک ہم نے فعل ماضی ہی کیا ہے، ہم نے فعل ماضی کیا ہے نا، تو اس لیے میں اس کو پریزنٹ میں کرنا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو وہ فعل مضارع انوالو ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ہاں پڑھایا، ٹینس میں نے چینج آپ کو کیا آپ نے، پڑھایا. اس لیے ہاں رولس وہ چینج اس ہو لیے رہے ہیں. مجھے ذرا ہو رہی ہے کہ میں آپ کو کیسے جی بتاؤں. جی میں نے جی. آپ کو پڑھایا، تو پڑھانا ہوتا ہے علمتو، میں نے پڑھایا. علمتو کی چلو وہ اچھا اب تھوڑی سی پروناؤن کی تھوڑی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، چھوڑو اس کو. یہاں پہ بس جی. اتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حالت نصب کے ضمائر کب ہو رہے ہیں؟ جب یہ کسی فعل کے ساتھ جڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ حالت نصب کون سی ہوتی ہے اقصا؟ ہم نے دیکھا تھا مفعول کی حالت مفعول کی نصب ہوتی ہے حالت. نا. ٹھیک ہے. جی تو اگر میں جی. کہوں خلقہ، خلقہ ہو، اس نے اچھا اسے یہ پیدا کیا. ہاں اس نے اسے پیدا کیا، بالکل ٹھیک ہے. اب ہوں جو ہے وہ حالت نصب کی ضمیر ہوگی یہاں پہ، اور حالت جر اچھا میں، ہاں کیونکہ ابھی اس مجھے کو سمجھ آئی. ہوں یہ جو جڑی ہوئی ضمیر الگ سے ہوگی حالت نصب میں، یہ اس کا مفعول ہوگی. بالکل. جب یہ ضمیر جڑتی ہے نا فعل کے ساتھ تو مفعول بن جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اسی ہم وجہ سے یہ اس کو سوچیں کہ یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو شاید یہ بھی فاعل اس کا ہی ہے حصہ یا بن گیا. اسم ضمیر ہی ہے، لیکن یہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ الگ سے اچھا جڑی ہے ساتھ، کیونکہ فعل تو ٹھیک اپنی ہے فعل کے ٹھیک. جو 14 صیغے ہیں وہ تو گردان الگ چلتی ہے نا، اس میں اپنے خود فاعل چھپے ہوئے ہیں. اور لیکن مس یہ جو شفقت ہم نے ایکسٹرا جب ضمیر
آپ نے ہمیں فیل کے لیے ہوم ورک دیا تھا, خلقکم کا ایک سیغہ بھی آیا تھا, تو اس میں بھی خلقہ کچھ اس لوگوں نے نے پیدا کیا, کم ہاں یہ جی, والی ضمیر جڑی ہوئی ہے اس میں, یہ والی اب آ کم, گیا یہ وہی چیز نا جو کم ہم نے اس تم وقت کو, کی تھی. خلقکم ٹھیک خلقہ ہے اس نے پیدا کیا, جی, کم یہ تم کو, کم تم کو, یہ ٹھیک ہے. مفعول بنا ہوا ہے وہاں پہ, تم کو پیدا کیا, پیدا کرنے کا کام تم پر ہو رہا ہے, کم پر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی جی تو چونکہ ٹھیک اس ہے. پر کام ہو رہا ہے نا, اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت نصب کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ حالت نصب کی تو پتہ چل گئی, اور حالت جر کی کب ہوگی, یعنی یہ حالت جر کے بھی تو ضمائر ہیں, ہے نا, ہاں جی, یہ لکھا ہوا حالت ہے نا. جر تو ہاں, جب حالت جر جب کسی اسم کے ساتھ جڑے گی, اور اس کی مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے, کتابہ. اچھا, اسم کے ساتھ جڑے گی, یہ ہاں فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہاں, اگر فعل کے ساتھ جڑے گی تو مفعول بن جائے گی, اور اس کو کہیں گے کہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ضمائر, ہے, بالکل یہی ٹیبل, یہی ضمائر ٹھیک ہے. کبھی کبھی کسی اسم کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی کبھی کسی فعل کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو لکھ اچھا لیں, بہت ہی امپورٹنٹ جی, بات ہے, سب لوگ فعل لکھ کے لیں اس ساتھ کو. جڑی ہو تو تو مفعول, مفعول, اسم کے ساتھ جڑی ہو تو مضاف الیہ, ہاں جی, پھر وہ مرکب اضافی بناتی ہے, پھر اس کا تعلق پیدا کرتی ہے, اس کے ساتھ اضافت قائم کرتی ہے, کتابہ, اس کی کتاب, ٹھیک اضافت ہے. قائم ہوگی اچھا, نا, اس کا تعلق, کتاب کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا, اس کا تعلق کتاب کے ساتھ قائم ہو گیا, تو کتابہ, اس کی کتاب, his book. جیسے اگر ہم کریں ضربہ, ہاں, اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو ضرب, مارا, تو یہ فعل کے ساتھ ہو گیا. فعل کے ٹھیک ساتھ ہے, جڑی ہوئی ہو گئی, اور فعل کے ہو جو ہے ساتھ ہو وہاں گیا, پہ منصوب ہے, حالت نصب من میں ہے, حالت نصب کیونکہ میں, اور وہ مفعول اس کا بن رہی ہے نا. مفعول ہے. ٹھیک بالکل ہے, ٹھیک ہے. ضربہ, ٹھیک ہے. اب اسم کے ساتھ جڑی ہو تو بیتہ, اس کا گھر, ہاں ہاں, کتبہ, اس کی کتاب, نہیں کتابہ نہیں ہے یہ, نہیں نہیں نہیں, اچھا نہیں, کتابہ, کتابہ کتاب, تو فعل ہی بنے گا, میں نے سوری کتاب ہی کہنا تھا, ہاں سوری سوری, یعنی وہ اس کی کتاب. لیکن یہ ٹھیک ہے, سوری ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ بہت ہاں سیریس جی, گناہ ہے, کیونکہ جی جی, کتابہ تو ہاں فعل ماضی بن گیا نا. ہاں جی, وہ تو فیل ہو گیا, فیل ہو گیا, وہ پھر سے ہاں, فیل ہی ہو گیا, کاتابہ جب میں نے بولا وہ فیل ہی ہو فعل گیا. بول دیا آپ نے, ٹھیک یہ ہے کتاب جی, پھر بولنا ہے, سے کتاب, پھر اسم کتابہ, ہوگا. کتابہ, اسم کے بیت کی ساتھ میں نے جڑی مثال تو دے وہ دی تھی نا, مطلب بیت, بیت گھر کو کہتے ہیں نا, بیت, اچھا بیتہ, با یا تا, ہاں, با یا ہوں تا, بیت, بیتہ, اس ہوں کا گھر. ہوں, ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کا گھر, اضافت قائم ہوئی نا, ہے نا, مرکب ہوں اضافی بن گیا, اضافت قائم ہوئی, مرکب اضافی بن گیا, اور جو مرکب اضافی میں جو دوسرا والا پارٹ ہوتا ہے نا, یعنی جو دوسرا اسم ہوتا ہے, وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, اسی لیے اس کو حالت جر کی ضمیر کہہ رہے ہیں. اب جب یہ اسم کے ساتھ جڑے گی تو پھر حالت جر کی ضمیر کہہ رہے ہیں اس کو. ہاں جی, کیونکہ ہم نے جیسے ہمیشہ حالت جر میں یہی ذہن میں رکھا تھا, زیر آ رہی ہے, زیر آ رہی ہے, زیر آ رہی ہے, ہاں, لیکن وہ یہاں دیکھو پر یہ یاد آئے رکھنا گا ہے. زیر اس طرح آئے گا اقصا, اگر میں کہوں گی نا ہوں کتاب اللہ, اللہ کی ہوں کتاب, ہوں کتاب ہاں, اللہ, اللہ کی کتاب, یعنی دونوں جب اسم ہے تو پھر تو اسم ہے نا, لازم وہ زیر آئے ضمائر گا. تو یو نہیں ہے آر نا, ویری ہاں رائٹ. جی, وہی نا, ویسے عام حالتوں میں جیسے اگر اسم کے ساتھ اسم جڑا ہوا ہے تو وہ ہاں زیر آئے گا, حالت بالکل, جر ہے, لیکن حالت جب جر آئے گی. ضمائر جڑ رہے ہیں, ہاں, جب ضمائر کو ضمائر جڑ کیسے رہے ہیں ہاں, پھر وہ تو اس کی ٹیبل فالو ہوگی. ہاں, پھر وہ اپنی ضمائر جس بھی حالت میں اسی حالت میں رہیں گے. لیکن وہ ٹھیک ہے, ہم بولیں گے ان کو کہ یہ حالت رفع میں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ مضاف الیہ بنے ہوئے, اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتے ہیں. آپ کو کسرہ نہیں نظر آ رہی ہوگی, لیکن وہ حالت جر میں کہیں گے, گرامیٹیکلی وہ حالت جر میں کہلائیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک کیونکہ ہے, ہاں, مضاف الیہ تو بنے ہوئے ہیں. تو اس میں اسم کو جب ہم مضاف الیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو جیسے ہم نے کتابہ, تو اس کو بائی ڈیفالٹ حالت میں ہی رکھیں گے نا. نہیں, وہ ڈیپینڈ نہیں, کرتا ہے اقصا, کتاب اچھا, جو ہے نا, کتاب کی ہوں حرکت کچھ بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اچھا, میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہوں میں نے اس کی کتاب پڑھی, اقصا میں ہوں کہہ رہی ہوں ہوں میں نے اس لڑکے کی کتاب پڑھی, ہاں، تو اب یہاں پہ کتاب کیا ہے گرامیٹیکلی, لڑکے کی کتاب, نہیں, لڑکے کی کتاب نا, لڑکے کی کتاب مفعول تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں پڑھ رہی ہوں اس کو, تو مفعول وہ نہیں یہ آپ کا ہوگی فعل کتاب. ہے,
جی جی ہاں کتاب مفعول ہو گئی نا ہاں، کیونکہ تو کتاب کے مفعول اوپر پہ کام کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مفعول پہ ہے زبر نصب. ہوتا ہے. ہاں تو پھر میں کہوں گی قرأت کتابہ. اچھا ٹھیک ہے. Got it؟ ہاں جی. تو جو کتاب کی حرکت ہے نا اقصا، کیونکہ وہ اسم ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسم یعنی کیسے وہ حالت نصب میں ہے، یا کیونکہ اس کے اوپر کام، جیسے ابھی میں نے مثال آپ کو دے دی نا ایک، میرا خیال اچھے سے بیت سمجھ آگے ہوگی. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسم کہاں پہ اچھا استعمال ہو رہا ہے. اگر وہ کہیں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی. قرأت حالت نصب میں نے پڑھی، ٹھیک ہے. کتابہ اس کی کتاب. اب کتاب ہاں مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، اس پہ ضمہ نہیں آ سکتا. پھر اکثر چپ کر گئی ہو. کتاب ہاں جی میں اس کو ہضم کریں. ہضم کر رہی ہو، ہیوی ہاں ڈوز جی ہو گئی ہے کیا؟ وہ نہیں، میں نے سوال ہی پوچھ لیا تھا تو پھر جواب تو آنا ہی تھا. اچھا ٹھیک ہے. کتاب ہاں اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کتاب ہو یا کتابہ ہو کی دو الگ آپ آپشنز بتا رہی ہیں کہ کب کب ہو ہاں سکتا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ہم جائیں گے اس میں تو ہمیں سمجھ ہاں ہاں آتی نہیں جائے گی نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھو اب بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے آپ کو کلیئر نہیں تھی اب کلیئر ہو رہی ہیں نا، تو جی انشاءاللہ جی دس بالکل از آلسو ون آف دیم. آپ نے سوال پوچھا ٹھیک. تو میں نے بتا دیا، ادروائز میرا پلان نہیں ہاں تھا بتانے ٹھیک کا. ہے آپ نے ٹھیک ہے کہا بس کہ میں بھی کتاب وہ ہمیشہ حالت ڈیفالٹ یعنی ڈیفالٹ میں ہی رہے گا، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. جیسے ٹھیک ہے میں کہوں ٹھیک ہے آپ سے اقصا کہ میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے یا میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے کوئی بھی ہوں چیز ہے تو میں کہوں گی قرأت فی کتاب اللہ یا فی وہ فی کتاب لگ گیا. ہی. اب فی لگ گیا ہاں تو فی کتاب ہی لگا ہو تو گیا. میں نے ٹھیک ہے. میں نے اس کی کتاب میں پڑھا ہے، قرأت فی کتاب ہی. سوری بسم اللہ. ٹھیک ہے. تو کتاب کی جو حرکت ہے نا اقصا وہ فائنل نہیں ہے. کتاب یعنی مضاف کا کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، فتح کسرہ ضمہ، اچھا لیکن جو ٹھیک مضاف الیہ ہے نا جو سیکنڈ، وہ ہمیشہ حالت رفع میں سمجھا جاتا ہے، سوری چلو حالت ٹھیک جر میں. ہے جر میں کہنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلے بس جتنی سمجھ آئیے اتنا ہی جی کافی جی ہے. میں اتنا ہی ہاں سوری ہاں میں نے کہ بس اتنا آپ یاد غلطی رکھیں کی. کہ کتاب کی حرکت فکسڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اسم ہے. کتابہ کتابو کتابی کسی بھی طرح سے آ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن اٹس یوز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ ایک پیج نمبر 80 پہ تھا آپ نے بتایا. آج کا سبق جو تھا ہاں اور وہ یہ والی ٹیبل بھی میں آپ کو پہلے کرا چکی ہوئی ہوں. ویسے آپ کو جی پرانی ہم نے تو ریکارڈنگ ابھی دیکھے کہ جب ضمائر کیے تھے تو آئی ایم شیور کہ میں نے یہ کرایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ وہی ضمائر کی ٹیبل ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کنا، وہی ٹیبل ہے بالکل، ہے نا. لیکن یہاں پہ جی پوری پریکٹس انہوں نے دی ہوئی ہے کہ فعل کے ساتھ جوڑ کے، ٹھیک ہے، خلقہ کے ساتھ جوڑ کے. تو جب فعل کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ مفعول بن جاتی ہے. سارے انہوں نے گرین کلر میں لکھے ہوئے ضمائر، ہے نا. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے. یہ سارے الگ سے ہیں. ہاں یہ سب الگ سے ہیں. میری بلیک اینڈ خلقہ وائٹ کتاب ہے نا اس لیے مجھے کافی چیزیں نہیں او پتا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کو کلر پرنٹ کرواتی. اب یہ دیکھو یہاں اسکرین پہ دیکھ لو، اسکرین میں جی آپ کو جی واضح جی نظر آئے وہی گا. میں دیکھ رہی تھی. خلقہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے بلو میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہاں الگ سے ایک فعل ہے اور ہو کی ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ الگ سے جڑی ہوئی ضمیر ہے، یہ سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے تو خلقہ کا مطلب ہے ہی کریٹڈ، اس نے پیدا کیا. اور یہ ہو جو ہے نا یہ ایکسٹرا جڑی ہوئی ہے ساتھ، تو یہ مفعول بن گئی ہے. جب بھی یہ ضمیر کسی فعل کے ساتھ جڑے گی تو مفعول بن جائے گی. ٹھیک ہے ہاں جی تو مین اس قاعدہ بس یہی ہے کہ ہاں جب بھی کوئی ضمیر فعل کے ساتھ جڑے گی تو وہ اس کا مفعول مفعول ہی ہوتی ہے. ہوگی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے مین رول یہی ہے بالکل. اور جو دوسری بات ہے کہ اب دیکھو باقی سب کے ساتھ نا بڑا اچھا سے وہ چلتا ہے. خلقہ خلقہما، اس نے ان دونوں کو پیدا کیا. خلقہم، اس نے ان سب کو پیدا کیا. سب کو کرنا کیا. خلقہا، اس نے اس مرد نے اس عورت کو پیدا کیا، یا اس نے اس کو اس عورت کو پیدا. خلقہما، اس نے ان دونوں کو پیدا کیا. خلقہن، اس نے ان سب کو پیدا کیا. ٹھیک ہے سب آرام سے چل رہا ہے. خلقک، خلقکما، خلقکم، یہ وہی ہے جو آپ کہہ رہی تھی خلقکم، رائٹ.
اس نے تم کو پیدا کیا. لیکن جب باری آتی ہے نا چھوٹی یا لگانے کی تو پھر پرابلم آ جاتی ہے, کیونکہ چھوٹی یا جو ہے نا, جو میرے کے لیے ضمیر ہے نا, اس نے مجھے پیدا کیا, رائٹ. تو مجھے کی کیا ہے ضمیر, واحد چھوٹی یا ہے نا. تو چھوٹی یا جو ہے نا وہ اپنے سے پیچھے کسرہ چاہتا ہے, وہ خالقہ, اور وہ دیکھو ذرا کیسے پڑھیں گے اس کو, کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ تو یا ہے, ایک سکون والی یا ہے, تو پھر ایک نون ایڈ کرنا پڑے گا. اچھا اچھا, اس کو نون وقایا کہتے ہیں. نون کہاں سے آ گیا؟ نون تو نہ چھوٹی یا کا حصہ ہے نہ خالقہ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جیسے نون ہم اضافی نے طور پہ پیچھے ہم نے وہ کسرہ زیر لگائی تھی وہ جوڑنے کے لیے, تو اس کو ضرورت ہم کے نے لیے, یہاں ہاں پر یہاں پہ ضرورت کے نون, ہاں خالی زیر تو نہیں لگا سکتے نا. خالی زیر کس کو لگائیں گے؟ قاف کو زیر لگا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو خالقہ ہے, وہ تو صیغہ تو نہیں ہلا سکتے نا, صیغہ چینج چینج بہت نہیں کر زیادہ سکتے, چینج ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک نون لگا دیا بیچ میں چھوٹا سا, اور اس ٹھیک کے ہے, نیچے کسرہ لگا دی, اور اس کو کہتے ہیں نون وقایا, کیونکہ خالقہ اور چھوٹی یا کا جھگڑا ہونے والا تھا. اس جھگڑے کو بچانے کے لیے, کیونکہ چھوٹی یا کو کسرہ چاہیے, تو خالقہ کہتا ہے کہ میں قاف کو کسرہ نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. اچھا اس کا معنی ہوگا خلقنی کا معنی ہے اس نے, مجھے, میں نے اسے پیدا کیا. کیوں بھائی میں نے کیوں پیدا کیا؟ خالقہ کا کیا مطلب ہے؟ خالقہ کا میں نے مطلب پیدا کیا ہے؟ کیا, فعالہ کے میں نے وزن پہ. پیدا کیا, رکو میں رکو نے رکو پیدا کیا. رکو, نہیں, خالقہ, اچھا سوری, خالقہ کس کے وزن پہ ہے؟ اچھا خالقہ, میں اس کے سیکھے میں بس گھسی ہوئی ہوں. کس کے؟ سوری, میں یہ آخر میں سمجھ, خالقہ پیدا کیا, خالقہ واحد کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے. خالقہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بالکل, فعالہ کے وزن پہ. ہاں, کیا اس مطلب ہے؟ ایک نے پیدا کیا, بالکل, ٹھیک ہے, اس ایک نے پیدا کیا, اور پھر جب نی لگایا, ہاں جی ٹھیک ہے, میں یہ اس جگہ پہ, یہ جس جگہ پر تھا نا خلقنی, تو میں اس کو یعنی میں سمجھوں کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے, جبکہ یہ ضمائر میں متکلم ہے. ہاں یہ چھوٹی یا فعل متکلم میں, ہے لیکن ہاں جی ضمائر میں ہے, ضمائر میں ہے, فعل میں نہیں ہے. اور فعل تو اس ضمائر کا اسی واحد لیے تو پھر مذکر ہے. ہاں مجھے پیدا کیا. اب یہ ضمائر ایسا ہے جس پر کام ہو رہا ہے. اس ایک مرد نے مجھے پیدا کیا. جی ٹھیک ہے جی, کلیئر بالکل ٹھیک اقصیٰ؟ ہے جی جی جی. میں نے اس ٹیبل کو دیکھنے کی بجائے اس کی جگہ دیکھی, اور میں نے کہا یہ فعل کے ٹیبل میں جا کے دیکھوں تو یہ متکلم کا صیغہ ہے, جبکہ یہ ضمائر میں اس وقت ہم بات کریں, اس میں ضمیر جو ہے وہ متکلم کی ہے. ٹھیک ہے, اس ایک نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. جیسے ضربنی ایسے ہوگا اگر ہم دارابا کے ساتھ کریں گے, دارابا اس ایک نے مارا اور نی مجھے, تو ہم اس کو ایسے بنائیں گے دارابنی. بالکل بالکل, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ شارابا دارابا کو شارابن, تو اقصا چینج نہیں نہ کر سکتے, اس کے با جی کے جی نیچے کسرہ نہیں دے سکتے, نہیں دے لیکن یا سکتے, کو کسرہ چاہیے. ٹھیک ہے, یا کو کسرہ چاہیے تاکہ اس کی آواز پڑی جائے ای کر کے. جی 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 چھوٹی یا کی سمجھ کیا آیا. ساؤنڈ ہوتی ہے؟ ای ساؤنڈ ہی ہوتی ہے نا. لیکن وہ تو جب ساتھ میں جوڑا, ضربا ای کہاں سے بنائیں گے, مطلب ہے نا. تو وہ پھر ان کا بڑا جھگڑا ہونے والا تھا. اس جھگڑے کو بچانے کے لیے یہ بچانے والا, بیچ بچاؤ کرانے والا نون, دیکھو بک میں یوں ہی لکھا ہوا ہے بالکل, بیچ بچاؤ کرانے والا نون. تو نون کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بیچ میں آ جاتا ہوں, آپ دونوں جھگڑا مت کرو اور مجھے کسرہ دے دو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. میں چلے, باقی سے بھی پوچھ لیں. ہاں وہی میں پوچھ رہی تھی, کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماشاء اللہ نوشین نے تو ٹرانسلیشن صحیح لکھ کے بتائی ہوئی ہے اس کی مجھے, اچھا خلقنی کی. جب آپ اس کو کہتے ہیں نا مجھے, میں نے پیدا کیا, میں نے پیدا کیا, انہوں نے کہا ہاں نہیں نہیں جی, مجھے پیدا کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے, یا کلیئر ہے سب کو؟ الحمدللہ. اچھا مس شیبہ بھی ہیں, میں نے تو بھی دیکھا. مس شیبہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں ذرا دیر سے آئی ہوں. اچھا کوشش کر رہی ہوں. ہاں دیر سے آنے والے پھر کوشش ہی کرنی پڑے گی ان کو. ٹھیک ہے ہاں جی کوئی بات نہیں, چلے الحمدللہ آئی تو صحیح. یہ اصل میں بات ہو چکی ہوئی ہے پہلے بھی, لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پریکٹس میں جب آئے گا تو یہ سمجھ آ جائے گی مزید. یہ جی یہ اگر میں نے کوئی سوال دیکھی ہے, یہ پوچھنا میں نے چاہ رہی ہیں دیکھی تو ہے, مجھے پوچھ لیں. سمجھ آ گیا نون بقایا. جی نہیں نون بقایا مجھے سمجھ آ گیا. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کیونکہ خلق جو ہے نا یہ تو فعل ماضی کا صیغہ ہے نا, فعالہ کے وزن پہ.
تو اس کو چینج بالکل نہیں کر سکتے ہم. بالکل یہ سمجھ آ گیا مجھے. تو جی باقی جی جو مجھے سمجھ ضمائر آ تھے گیا. سارے, الحمدللہ. باقی جو ہو, ہما, ہم, کا, کما, کننا, وہ سب آرام سے لگتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن چھوٹی یہاں لگانا ہوتا ہے پھر پرابلم آ جاتا ہے. ایون خلقنا, اس کے ساتھ نون اس لگانا. نے ہم سب کو پیدا کیا ہے نا, کیونکہ نا کا مطلب ہے ہم سب, بالکل وہ بھی بالکل. آرام سے لگا ہوا ہے. صرف چھوٹی یا میں پرابلم آ رہا ہے کیونکہ چھوٹی یا کی ساؤنڈ ہوتی ہے ای جیسی, تو وہ کسرہ چاہیے اس کو, پیچھے زیر چاہیے اس بالکل کو. تو اس کے ٹھیک ہے, لیے تو اس کے لیے نون کا استعمال. نون لگا دیا. ہمیشہ لگا ہوتا ہے, آپ دیکھیں جی بالکل بالکل. دیکھو جیسے ہاں زدنی, اس میں بھی جو زد ہے نا, جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربی زدنی علما, ہے نا, بالکل تو وہ جو دعا بالکل. ہے نا اس میں بھی زد جو ہے نا اس کا مطلب ہے زیادہ کر دے. زد کا مطلب زیادہ کر دے, وہ فعل امر ہے, خیر ہم نے پڑھا نہیں لیکن جسٹ مثال میرے ذہن میں آ گئی. تو اس میں بھی ایون زد اور پھر چھوٹی یا کیسے پڑھیں ساتھ, تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل. پھر نون لگا دیتے ہیں. نون اس لفظ کا حصہ نہیں ہے ویسے, زدنی ربی زدنی علما, وہ تو سب کو دعا یاد ہوگی نا, تو اس میں بھی وہ جی جی. نون وقایا ہے اصل میں, ٹھیک ہے, کہ زدنی نی یعنی مجھے زیادہ کر دے. زدنی کا مطلب ہے مجھے زیادہ کر دے, علما علم میں, ربی زدنی علما, اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے. تو وہاں پہ بھی نی یعنی ای لگنا تھا, جو کہ ای خالی نہیں آتا. زد ای کیسے کریں گے اس کو, تو پھر وہ نی لگا دیتے ہیں, وہ یہی نون وقایا ہے وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے. تو اور یہ دوسری بات یہ ہے اس سبق کی آج کی, کہ جب ورب ہے, خلقہ ورب ہے, اور اس کے ساتھ جو پروناؤن جڑتا ہے, ضمیر جڑتی, وہ ہمیشہ مفعول بن جاتی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خلقہ چھوٹی یا لگی, نی یعنی مجھے, خلقہ نی مجھے پیدا کیا, اس نے مجھے پیدا کیا. اور اگر فرض کرو اقصا ہم نے کہنا ہو کہ میں نے پیدا کیا, فار ایگزامپل, میں نے تو فائل ہے نا, تو کرو ذرا. ہاں اب یہ ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. اچھا, میں نے پیدا میں کیا, نے پیدا کیا, ہاں, خلقہ, تو مس پھر ہم اس کو وہ الگ سے لگائیں گے. میں نے کی جو گردان یاد ہے نا فعل ماضی کی, اقصا, خلقت, ماشاء میں نے اللہ, پیدا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, اچھا ٹھیک بارک ہے, اللہ میں ابھی تک فیکی, شوق میں ہی تھی. ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک. خلق تو میں نے پیدا کیا, کیونکہ وہ ہمارے پاس پوری تو گردان ہے, جس نے بھی ہاں کام اس کیا میں ہم تو وہاں سے پورا پک ہے. کر سکتے ہیں نا وہ والا صیغہ, ہاں ہاں ہاں, ہے نا. ٹھیک ہے فعلت کا کیونکہ کیا اس میں مطلب ہے میں نے کیا, سجدت میں نے سجدہ کیا, ذہبت میں گئی, ہے نا. تو میں نے پیدا کیا کا کیا ترجمہ ہوگا, خلقت. خلقت. اچھا اب کہو میں نے اسے پیدا کیا, اس ایک لڑکے کو, فار ایگزامپل, خلقت, میں نے اس لڑکے کو ہاں ہاں, پیدا کیا. خلقتہ, ماشاء اللہ, مبارک, اچھا مبروک. الحمدللہ. اچھا یعنی بالکل وہ پورے کا پورا سیکھا ویسا ہی رہا, اور پھر ہم نے بس اس میں ہو کی ضمیر ایڈ کر دی, کیونکہ ایز اے مفعول اسے مفعول بنا دیا اس کو, میں نے اس کو پیدا کیا, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. میں نے تجھے پیدا کیا, خلقتکم, نہیں میں نے, ہاں اگر تم سب خلقتکم, کو ہے, ہاں اگر اچھا تم میں, ہاں, خلقتکم میں نے تم سب کو پیدا کیا, سب کو پیدا کیا. خلقتک میں نے تجھے پیدا اچھا کیا, اگر سنگولر کا. مذکر ہوگا اور مؤنث ہوگا اس کے حساب سے ہاں چینج کریں گے, ڈیفینیٹلی. خلقتک اور خلقتک. میں نے ان سب عورتوں کو پیدا کیا, میں نے خلقتکن, ان سب عورتوں کو, ان سب عورتوں کو, ان سب عورتوں کو, خلقتن, جی, خلقت, تو وہی رہے گا نا اقصا, میں نے پیدا کیا تو میں نے ہی پیدا کیا نا, خلقت, اس ہاں کو کیوں چینج کر رہی ٹھیک ہیں ہے. آپ, اس کو کیوں ہاں وہ چینج تو کر رہی ہیں. تو اچھا جس پر کام ہو رہا ہے نا, اگر ان سب عورتوں پر کام ہو رہا ہے تو ان سب والا پروناؤن لگائے نا, ہن, خلقتہن, خلقتہن, ہاں مفعول ہے, ٹھیک ہے, ہاں بالکل. خلقتہن, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم, ایک کوشچن کروں پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی شیور. خلقت کننا ہوگا یا خلقت ہننا ہوگا؟ دیکھیں دونوں ہو سکتے ہیں نا. میں جب کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان سب عورتوں کو پیدا کیا, ان سب عورتوں کو, تو خلقت کیا لگے گا, مجھے سب کا ایسا ہو لگ گیا رہا نا, تھا کہ تو خلقت کننا لگنا چاہیے, کیونکہ مفعول کی ضمائر میں کننا نہیں آئے گا. نہیں کننا بھی کیا مفعول کی ضمائر میں آئے گا؟
جی بتائیے آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ خلقتہن ان سب کو پیدا کیا اور خلقتکن تم سب کو پیدا کیا. ہاں بالکل نہیں نوشین. وہ تو یہ تھا نا کہ میں نے تم سب عورتوں کو پیدا کیا تو خلقتکن ہونا چاہیے نا. نہیں تو تم سب عورتوں کو جب ہوگا تو پھر تننا ہوگا نا، خلقتکن، ٹھیک ہے، تم سب عورتوں کو. لیکن میں کہہ رہی ہوں میں نے ان الف اور نون بول رہی ہوں، ان سب عورتوں کو پیدا کیا. اگر میں نے اس طرح کہنا ہو تو ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان سب عورتوں کو. شاید میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، میں صحیح نہیں پروناؤنس کر پا رہی. نہیں وہ سگنل شاید ویک ہوں گے مجھے، ہاں میں نے ان نہیں سنا تھا. ہاں ان ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ہاں کلیئر ہو گیا نا اب. کیونکہ جی اگر الحمدللہ. ان سب کو بول رہی ہوں تو پھر ہننا لگے گا، جس کو بھی مفعول بنانا ہے اس کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب جو بھی ہے جس کو بھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا یہاں تو خیر خلقہ کے ساتھ دیا ہوا ہے نا، خلقہ اس نے پیدا کیا، تو ہم نے صیغہ چینج کر لیا تھا. ہم کہہ رہے تھے خلقت میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور فار ایگزامپل اگر میں نے کہنا ہو کہ تم نے ان سب عورتوں کو پیدا کیا، یعنی تو نے، ایک مرد کو میں کہہ رہی ہوں تو نے ان سب عورتوں کو پیدا کیا. اقصا آ جاؤ واپس. اینڈ دس از دا لاسٹ انشاءاللہ، اس کے بعد میں کلاس ختم کروں گی. اقصا یعنی تم ایک مرد کو میں کہہ رہی ہوں کہ تم نے ان سب عورتوں کو پیدا کیا. پھر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، میرا مائک بند تھا. تم نے ان سب عورتوں کو پیدا کیا، تو تم ہو گیا اگر ہم مرد کے طور پر لیں خلقہ، اور اگر ہم ان سب عورتوں کا لیں جی خلقہ کیوں؟ خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. ہاں شاباش، بالکل ٹھیک، بارک اللہ فیکی. تم ہے حاضر کا صیغہ ہے تو خلقتا. آگے آپ نے کہا ان سب عورتوں کو خلقتا ہننا، ماشاء اللہ، ٹھیک بالکل ہے، ٹھیک. خلقتا ہننا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو خلقتہن، تو نے ان سب کو پیدا کیا. جب ہم نے خلقہ میں کیا تو ہم نے خلقتا کیا تو یہ حاضر کا تھا صیغہ، اور جب ہم نے ہننا کیا تو وہ جو ضمیر تھی وہ غائب کی صیغے میں تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جڑ کے خلقتا ہننا ہو گیا. آواز نہیں آ رہی کس کی؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر خلقتا تھوڑی کم ہوگی اقصا. اچھا، خلقتا ہننا یا خلقتی ہننا، اگر ہم اس کو مؤنث کے طور پر لیں تو ہم ایسے کہہ لیں گے خلقتی ہننا. تو ایک عورت نے ان سب کو پیدا کیا. ان سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بس یہی تھا آج کا. انشاءاللہ پھر باقی ہم ٹیوزڈے کو کریں گے. ٹھیک ہے، منگل کو انشاءاللہ. اور ٹائم اسی طرح سے میرا خیال ہے یہی ٹائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے 9:40. سب یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا اس دن بھی نا، پچھلے ٹیوزڈے کی کلاس میں، کہ ایک ہی ٹائم رکھیں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ کس دن ہے. تو جمعے اور منگل دونوں کو 9:40 پہ انشاءاللہ کلاس ہوگی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ٹیچر، ایک کوشچن تھا. یہ خلقتا ہننا یہ اکٹھا لکھیں گے یا اس کو خلقتا علیحدہ اور ہننا علیحدہ لکھیں گے؟ نہیں اکٹھا لکھیں گے. اوکے تھینک یو. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ وہی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں کلاس. جی یعنی کہ یہ متصلہ ضمائر ہے نا، جڑے ہاں ضمائر متصلہ. اور یہ جو ہے اگر یہ فعل کے ساتھ جوڑا ہے نا تو حالت نصب کے ضمائر ہم ان کو کہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مفعول بن کے آ رہے ہیں نا، تو وہ مفعول جو ہے نا وہ حالت نصب میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہوگی حالت، ہے نا. اکثر دیکھنے میں ہم زبر نہ ڈھونڈتے رہیں کہیں، دیکھنے میں نہیں نظر آئے گی، لیکن ویسے گرامیٹیکلی ہمیں پتا ہے کہ حالت نصب میں ہے کیونکہ مفعول ہیں. فعل کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ ٹیچر ایک اور کوشچن، خالہ کا فعل ماضی ہو گیا، تال فاعل ہو گیا اور ہننا مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، جی جی اوکے. چلیں، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا